بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں میں دلہا اور دلہن کے بازو پہ امام ضامن بندھا ہوتا ہے تاکہ وہ نظر بد سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب مسلمان کسی سفر پہ جاتے ہیں تو کپڑے کی ایک کترن میں کچھ رقم باندھ کے اپنے بازو پہ باندھ رہتے ہیں۔ اس رسم کی ابتدا امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی کہ جب آپ کے اسم گرامی کا سکہ رائج ہوا تھا۔ آپ کے محبین اس سکے کو برکت اور اپنی حفاظت کے پیش نظر اپنے پاس رکھتے تھے یا اپنے بازو پہ باندھ رہتے تھے۔ جب اس سکے کو بند کیا گیا اور پھر لوگوں کی تلاشی لی گئی کہ کسی کے پاس یہ سکہ موجود نہ ہو، چونکہ ضامن کا مطلب ہی ضمانت دینے والا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ایک لقب ضامن آہو ہے۔ اس کی روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب امام مدینے سے خراسان کی طرف عازم سفر تھے تو آپ نے جنگل میں ایک شکاری کو دیکھا جو کہ ایک ہرنی کو پکڑے ہوئے تھا اور اسے ذبح کرنا چاہتا تھا، اور جو ہرنی تھی وہ اس کے چنگر سے بار بار چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امام کی سواری جب ہرنی کے قریب سے گزری اور جب ہرنی کی نظر وارث سلیمان کریم امام کے چہرہ انور پر پڑی تو اس نے اپنی زبان میں آپ سے شکایت کی اور مدد کی درخواست کی اور کہا کہ مولا، میرا ایک بچہ بہت چھوٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اسے کسی محفوظ مقام پہ چھوڑ کے آؤں، لیکن مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں اسے آخری دفعہ اپنا دودھ پلا دوں اور اسے محفوظ مقام پہ چھوڑ کے آ جاؤں۔ کیا آپ اس سے کچھ دیر کے لیے مجھے چھڑوا سکتے ہیں؟ ہرنی کی فریاد سن کے امام علیہ السلام نے شکاری سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کا بچہ بھوکا ہے اور یہ ماں اپنے بچے کی محبت میں تڑپ رہی ہے۔ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ جیسے ہی اپنے بچے کو دودھ پلا چکے گی اور اسے کسی محفوظ مقام پہ رکھ دے گی تو یہ تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ شکاری سن کے حیران ہوا اور کہا کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ واپس آئے گی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتی تم مجھے اپنے پاس رکھو، اور اگر یہ واپس نہیں آئے تو تم مجھے اپنی غلامی میں رکھ لینا۔ یہ سن کے شکاری نے ہرنی کو آزاد کیا اور ضمانت کے طور پہ امام علیہ السلام اس کے نزدیک بیٹھ گئے اور ہرنی کا انتظار کرنے لگے۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام مطمئن تھے جبکہ شکاری پریشان اور اپنے فیصلے پہ پچھتا رہا تھا، لیکن امام پر ایمان اور اطاعت میں یہ جانور کئی انسانوں پہ سبقت لے گیا اور اس کو حیرانی ہوئی یہ منظر دیکھ کے کہ کچھ دیر کے بعد ہرنی واپس آ رہی ہے اور خود آ کے امام کے قدموں کو چوم کے امام کے سامنے بیٹھ گئی۔ شکاری نے جب اس طرح سے ہرنی کو امام کے حکم پہ آتے ہوئے دیکھا، وہ پریشان بھی ہوا اور مضطرب بھی ہوا اور شرمندہ بھی ہوا کہ ایک جانور ہو کے امام سے وعدہ وفا کر رہی ہے، تو اس نے امام سے معافی مانگی اور امام کے ہاتھوں کو چوما اور امام کے اس معجزے کا اعتراف کر کے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ اسی واقعے کے بعد امام علیہ السلام کو ضامن آہو کا لقب ملا اور اس واقعے کے بعد امام ضامن بھی کہلانے لگے۔ یہ واقعہ بہار الانوار کی جلد نمبر 3 میں موجود ہے۔